جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ کرونا کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہیں، اطلاع یہ ہے کہ جو ویکسین کا پاکستان کے اندر مرحلہ ہے وہ تقریباً مکمل ہو گیا ہے۔ ٹرائل جو چل رہا تھا اور دنیا بھر میں جو ہے ویکسین خریدی جا رہی ہے اور کئی ملکوں میں اس کو لگانا بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے بھی آرڈر کیا ہے۔ اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے یہ بھی ہم پوچھیں گے ماہرین سے۔ اور یہ صاحب، جو ہمیں ایک فکر اور ایک سنجیدگی نظر آ رہی تھی پہلے مرحلے میں، اب ہم تھوڑے سے ریلیکس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن جو اطلاعات یہ ہیں کہ اس جو مرحلے کے اندر جو یہ زیادہ ایک مہلک ہو کے سامنے آئی ہے اور ڈیتھ ٹال زیادہ ہے اور نوجوانوں کی، اور ابھی تک وینٹیلیٹر، پھر وہی معاملہ آ گیا کہ وینٹیلیٹرز نہیں مل رہے اور لوگ وینٹیلیٹر نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی ہیں اور سب سے بڑی وجہ کو سیریس ختم ہو گئی ہے اور خوف کا عالم بھی ختم ہو گیا، ہم ایک روٹین کی صورتحال میں لے گئے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں زیادہ سیریسنس آئی ہے۔ لیکن جو دو ملک ایسے ہیں کہ جو اس وقت خاص خوف زدہ ہے، ایک یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ اور دوسرا امریکہ۔ اب برطانیہ میں تو کل رات تو ایک بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ 60 کیسز انہوں نے ایسے نکالے ہیں کہ جو کہ ساؤتھ افریقن وائرس کی جو شیپ ہے وہ ہے، اور وہ جو کہ کرونا سے کم از کم 60 ٹائمز زیادہ مہلک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ تو اب ویکسین لگی جا رہی ہے، ویکسین وہاں برطانیہ میں بھی لگ رہی ہے، ویکسین وہاں پر بھی لگ رہی ہے، اور دو تین جو ہیں وہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ میں ریما نے لگوائی ہوئی تھی اور اس نے اپنے آپ کو بتا رہی تھی کہ میں ویکسین لگوا کے پہلا جو تھا، اور ویڈیو بھی بہت سارے لوگوں نے، میرے اپنے جاننے والوں نے کئی لوگوں نے، لیکن کہتے ہیں کہ ویکسین جو ہے اس کے باوجود بھی ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا واقعی یہ اس ویکسین جو ہے یہ واقعی اس کو روک سکتی ہے۔ وہ اینٹی باڈیز جہاں پیدا ہو جاتے ہیں جس سے لڑیں گے، سارا کچھ کریں گے، کیونکہ کرونا سے آپ ایک دفعہ گزر جائیں اگر، پھر تو ایسے اینٹی باڈیز آ جاتے ہیں کہ نیکسٹ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی بھی ایک ڈوریشن ہے نا، کتنے عرصے تک رہیں گے۔ نہیں، اس کی وجہ ہے نا صاحب کہ وہ ایکچوئل وائرس سے لڑ چکا ہوتا ہے جسم، ایکچوئل پتا ہوتا ہے کہ یہ وائرس ہے کس قسم کا۔ یہ آرٹیفیشل وائرس آپس میں انٹر کرتے ہیں اور اس سے لڑنا ہوتا ہے۔ اب آرٹیفیشل وائرس کی لیول کا میچ کتنا ہے، کس طرح کا ہے، کتنی تیاری کے ساتھ اس سے لڑائی کرتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اصل مسئلہ۔ اور اس مرحلے کے اندر دنیا میں بہت ساری ویکسین جو ہیں اس میں چلی جائے۔ اس میں سب سے بڑا اعتراض جو ہے پاکستان کے گورنمنٹ کے اوپر یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں عمران خان صاحب نے پتہ نہیں کیوں یہ فیصلہ کیا ہے، ہی ہیز الاؤڈ ٹو امپورٹ ویکسین۔ عثمان صاحب، یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی پاکستان کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی کین امپورٹ بیکاز آئی کین افورڈ اٹ۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا پینڈیمک ہے کہ جس کے لیے 22 کروڑ عوام جو ہے وہ سارے برابر کے اس کے حقدار، اور یہ مقبول جان کے بچے کو بھی ویسی ہی ویکسین چاہیے جیسی سیگل کے بچے کو یا ہارون کے بچے کو یا اسد عمر کے بچے کو چاہیے۔ کوئی نئی دوسری طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے تو چائنا کا موبائل استعمال کر لوں اور آپ جو ہے وہ آئی فون استعمال کر، یہ نہیں ہے۔ دو ایسی چیزیں جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ اس میں جو کیمسٹ ماڈل کہتا ہے کہ اس کے اندر تو کوئی اسٹیٹ انٹرپرینورشپ کے علاوہ کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے، ایک ایجوکیشن اور ایک ہیلتھ۔ مطلب مجھے اگر سردی لگتی ہے تو میں جا کے لنڈے کا قمیض لے لیتا ہوں، آپ جا کے تو سوٹ لے لیتے ہیں، سلوا دیتے ہیں۔ مجھے اگر بھوک لگتی ہے میں دال کھا لیتا ہوں، آپ جا کے گوشت کھا لیتے ہیں، سبزی کھا لیتے ہیں۔ مجھے اگر کوئی اس قسم کی کچھ تفریح کرنی ہوتی ہے میں جا کے پارک میں چلا جاتا ہوں، آپ جا کے سنگاپور ہو آتے ہیں۔ لیکن مجھے اگر بیماری ہوتی ہے تو مجھے وہی کینسر ہے تو مجھے وہی اسپیشلسٹ چاہیے جو کہ نواز شریف کو چاہیے یا عمران خان کو چاہیے۔ میری والدہ اگر بیمار ہے، میری والدہ کو اگر ایک دوائی چاہیے تو وہی دوائی چاہیے جو شوکت خانم کو چاہیے تھی۔ اس لیے اس میں کوئی ڈیفرنس ہے ہی نہیں۔ اسی طرح میرے بچہ اگر ذہین ہے اور آپ کا بچہ ذہین ہے تو دونوں کو برابر ایجوکیشنل اپرچونٹیز چاہیے۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ ان دو چیزوں پہ تو ہم کمپرومائز کرتے نہیں ہیں۔ آپ بے شک جو مرضی کرو، آپ ٹیکسٹائل مل لاؤ، جوتے باہر سے منگواؤ، کھانے الاؤ کرو، سب کچھ، چینی الاؤ کرو، جو یہ چیزیں، کیونکہ کھانے میں بھی کمپرومائز ہو جاتا ہے، کھانے میں بھی کوالٹی۔ میں بغیر چینی کے چائے پی لوں گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب تو دنیا میں فیشن ہے بغیر چینی کے چائے پینا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ویکسین کے اوپر یہ جو الاؤ کیا گیا ہے، دس از رانگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے لوگوں، پاکستان میں جو پیش رفت ہوئی ہے، جو ٹرائل چلا ہے، اگر ڈاکٹر صاحب سے رابطہ ہوا ہے تو ان کی لائن تھرو کر دے۔ میرا خیال ہے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی اجلانی پاکستان میں چائنیز ویکسین کو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ آئے تھے، انہوں نے کیا تو ہے۔ دیکھیں اس وقت ملٹیپل ویکسینز جو ہیں وہ دنیا میں چل رہی ہیں، اور لیکن پازیٹیو ریزلٹس کی صورتحال جو ہے وہ تو ابھی تو نہیں پتہ چل رہی۔
فائزر والی ہے انہوں نے کر کے ٹیسٹنگ کر کے نکالا ہے. آپ خود جرمنی جہاں پہ یہ سارے ٹرائل جب بلٹ اپ ہوئی ہے وہ جو کمپنی کے ساتھ مل کے, جرمنی میں اس وقت بہت کریٹیکل صورتحال, کیونکہ دیکھیں عثمان صاحب دنیا کی جتنی آبادی ہے اور جتنے اس وقت افیکٹیز ہیں. اچھا چائنا خاموش ہے, چائنا چائنا کے اندر جو کچھ بھی جہاں سے اوریجنیٹ ہوا ساری چیزیں ہو گئی. چائنا میں تو ہے ہی نہیں کرونا, چائنا کنٹرول کر لیا. نہیں تو چائنا تو آگے اپنی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں چائنا کی ٹریننگ کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں کس طریقے سے ہوا. سکسٹیز میں چائنا میں مکھیاں بہت ہوتی تھیں. مودتن نے پوری جو 1 ارب شہد کو تو مکھی مار لگا دی, اتنی مکھی ماری ہے کہ مکھی ادھر نسل ختم ہو گئی. نسل چین کو دور سے دیکھے ادھر مڑ جاتی ہوگی. مطلب مکھی ہوتی نہیں چین کے اندر, ایسے مکھی انہوں نے ختم کی. میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی مزدار اس میں ابن انشا نے کہ پتہ نہیں کس نے لکھا ہے, چلتے ہو کچھ چین میں چلیے, کہ میں ایک جگہ ایک ہوٹل میں ٹھہرایا انہوں نے, اور میں نے دیکھا کہ بہت خوبصورت منظر ہے, تو اس کے بیچ میں ایک پہاڑی تھی چھوٹی سی. تو میں نے کہا کہ یہ پہاڑی بڑی بری لگتی ہے, کہتے صبح تک انہوں نے بندے لگا کے پہاڑی غائب کر دی. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے ہمیں یو ایچ ایس کے سربراہ جوائن کیا. اور ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا اپڈیٹ ہے, ویکسین کا جو ٹرائل تھا آپ کی نگرانی میں مکمل ہوا, اور کیا نتائج دیکھے آپ نے, کیا آپ بتائیے گا ہمیں کچھ خوشخبری کی باتیں. بہت شکریہ. خوشخبری کی میں یہی انفارچونیٹلی کہہ سکتا ہوں کہ بہت اچھا ویل ٹالریٹڈ ہے. اس سے زیادہ کہنا تو میرے پاس اتنا ایویڈنس اس وقت نہیں ہے. یہ 1 سال کا ٹرائل ہے. ابھی تو انرولمنٹ ہوئی ہے, ویکسین لگی ہیں, تقریباً 18,000 والنٹیئرز نے اس بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. بوڑھے تھے, جوان تھے, اور خواتین تھیں, لیڈرز تھے, فالوورز تھے, سول آرمی, اور بہت جذبہ دکھایا لوگوں نے. سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی چیز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ سنگل شاٹ ہوگی یا ملٹیپل شاٹ ویکسین ہے یہ تو اریا بھائی جو اس وقت جس کا ٹرائل ہم نے کنکلوڈ کیا ہے, یہ تو ایک ہی شاٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے, ویکسینوں کا. ٹھیک ہے. یہ RNA ریکمبیننٹ وائرس کے ریکمبیننٹ ٹیکنالوجی سے بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور ٹرائل ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ویسٹ ویک کا, جو کہ ابھی ویٹ کر رہے ہیں ہم کہ اس کی اپروولس کا. وہ تین انجیکشنز ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح ایک اور بھی ہے ہمارے پاس ویکسین جس کا ہم ٹرائل کرنے جا رہے ہیں, وہ دو ہوں, ٹھیک, جیسے موڈرنا یا فائزر کی ہیں, اس طرح ہوگی وہ. ٹھیک. اچھا یہ جو آپ نے ویکسین لگائی ہے اور اس کے جو نتائج رہے ہیں اوورآل, لوگوں کے اندر اینٹی باڈیز آئی ہیں, اس حوالے سے بتائیے گا کہ کتنا کہ یہ کامیابی کے ساتھ. اور یہ بھی ہم نے کیسز دیکھے ہیں کہ تو ہمارے جاننے والے بھی تھے, انہوں نے ویکسین لگائی اور وہ پھر خود کرونا کا شکار ہوئے, بڑے سیویئر, ان کی طبیعت بھی خراب ہوئی اور ریکور بھی کر گئے. لیکن یہ کیا فنامنا ہے کہ ویکسین کے بعد بھی اینٹی باڈیز بھی بنے اور پھر بھی جو ہے وہ اس کے اثر میں آئے؟ ایکچولی میرا خیال ہے یہ ٹرائل کو شاید ہم سمجھا نہیں پا رہے یا سمجھ نہیں پا رہے. یہ ٹرائل ایسا ہے کہ یہ ڈبل بلائنڈ اسٹڈی ہے, جس کا مطلب ہے کہ آگے 50% لوگوں کو پلسیبو لگا ہے, یعنی کہ پانی لگا ہے, 50% کو ایکٹیو ویکسین لگی. ٹھیک. کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جی, وہ کنٹرول گروپ والا کنٹرول گروپ اسٹڈی جو ہوتی ہے. جی 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 ہاں, یہ پلسیبو کنٹرول اسٹڈی ہے, بلائنڈڈ اسٹڈی ہے. اس میں نہ انویسٹیگیٹر کو پتا ہے, نہ ڈاکٹر کو پتا ہے, نہ مریض کو پتا ہے کہ اس کو کیا لگا ہے. تو اس کے جو اینٹی باڈیز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کا پروٹوکول کا حصہ نہیں ہے. وہ ہم سال بعد چیک کریں گے. جو ہم نے بلڈ ابھی لیا والنٹیئر سے, وہ ہم نے ڈیل ہازی یونیورسٹی کینیڈا بھیج دیا, کیونکہ ایک سینٹر جو اس کا گلوبل سینٹر ہے ہمارا ٹرائلز کا, وہ وہی ہے. تو وہ وہاں پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے, اس کا کچھ حصہ ہم نے رکھ لیا. اب ہم نے تو والنٹیئر کو فون ضرور کر رہے ہیں, جو بھی جس نے بھی والنٹیئر کی ان کو ہم ضرور ڈسٹرب کر رہے ہیں آلموسٹ ایوری ڈے بیسس پہ, کیونکہ ہیلتھ وغیرہ کے جو ایشوز ہیں یا ویسے ہی پوچھتے ہیں اور روٹین میں پوچھتے ہیں. اور ابھی تک کوئی ایسے الارمنگ چیزیں نہیں آئیں, کوئی نیگیٹو افیکٹ نہیں آئے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ چائنا جو ہے یہ میپ سے بالکل غائب ہو گیا ہے, کو بہت زیادہ کامیابی حاصل کر لی انہوں نے. چائنا کی اریا بھائی سب سے جو میرا خیال سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جو بھی ریگولیشنز یا رولز بناتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن آلموسٹ سرٹن 100% کر لیتے ہیں. اب ان کی دیکھیں جو لوکل ٹرانسمیشن ہے وہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہے.
اور ایک ابھی ان کی ہوئی تھی جیسے بیجنگ کی فروٹ مارکیٹ میں ایک ہاٹ اسپاٹ تھا، تو انہوں نے اسی وقت لاک ڈاؤن کر دیا، اور ان کا لاک ڈاؤن مطلب ٹرو سینس میں واقعی لاک ڈاؤن ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں ان کا جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز، انہوں نے 3,500 ہیلتھ کیئر پرووائڈرز، جب یہ کووڈ دسمبر 2019 میں آیا تھا تو انہوں نے ایک ماہ میں تقریباً 3,500 ان کے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز میں فوت ہو گئے تھے. اور اس کے بعد جب ان کو سمجھ لگ گئی اس بیماری کی اور انہوں نے اس کے PPEs اور پروٹیکٹیو اکوپمنٹ وغیرہ خود ہی بنا لیا، تو اس کے بعد ان کا ایک ہیلتھ کیئر پرووائڈر بیمار بھی نہیں ہوا، وٹ ٹو ٹاک آف کہ کوئی مرا ہو. اور یہ پچھلے 6 ماہ سے ان کا کوئی ہیلتھ کیئر پرووائڈر میں یہ رپورٹنگ نہیں ہوئی. لوگوں میں ہوئی ہے پبلک میں، لیکن بڑی لو لیول کی اس وقت ٹرانسمیشن ہے. انہوں نے اپنی پوری آرمی کو آلموسٹ انہوں نے انجیکٹ کر دیا ہوا ہے ود دی ویکسین، انہوں نے پوری پولیس کو کر دیا ہوا ہے. اور یہ تو ہم ٹرائلز میں کر رہے ہیں، لیکن کمرشلی جو بھی یہ بیماری کا اینڈ ہونا ہے اور اس میں واقعی ایک تاریخ کا حصہ بن جانا ہے انشاءاللہ، اور ہم نے نیو نارمل سے پھر نارمل کی طرف آنا ہے، وہ تبھی ہوگا جب 75% آبادی ہو جائے گی ویکسینیٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو پرائیویٹ امپورٹ کو الاؤ کیا گیا ہے، یہ پاکستان کے پاس یاد رکھیں اتنی بڑی پینڈیمک کے اندر تو پرائیویٹ سے مسئلہ ہو جائے گا سر. یہ میرا تو خیال ہے کہ الٹیمیٹلی یہ ہونا ہے کہ پاکستان میں ظاہر ہے ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جتنی جلدی تقریباً ہمارے 75% آبادی بنتی ہے 15.5 کروڑ لوگ، ٹھیک ہے، یہ ہو جائیں، جب ان کو سکسیسفلی ویکسینیٹ کر دیا جائے تو ہرڈ امیونٹی کریٹ ہو جائے گی اور اس سے لوکل ٹرانسمیشن رک جائے گی. لیکن یہ میں بتا دوں کہ یہ کچھ بھی ہو، یہ چاہے ڈیولپڈ اور امیر ممالک کا بھی ایک تھریٹ ان پہ رہے گی جب تک دنیا میں یہ وائرس رہے گی. اس لیے ان کو غریب ممالک کو پرووائڈ کرنی پڑے گی، اور اسی لیے انہوں نے کوویکس ایک اور کولیبریشن بنائی ہے جس میں انہوں نے غریب ممالک کو انشور کرنا ہے. بیکاز جب بھی کوئی غریب ملک سے ٹریول کرے گا وہاں یا امیر ملک والا ادھر ٹریول کرے گا، پھر ایک آؤٹ بریک آ جائے گا. الٹیمیٹلی تو اس کا یہی ہوگا کہ دے آر آلسو ڈیپینڈنٹ آن اس. اور یہ جو ویکسین ہے، یہ خالی ویکسین ٹیکہ لے لینا کافی نہیں ہے، اس کا پورا پیچھے ایک انفراسٹرکچر ہے، اس کو لگانا، کولڈ چین، پھر اس کو لگانے کے بعد اس کی ریکارڈنگ، اس کا فالو اپ، یہ سب بہت ضروری ہے. ویکسین سروسز آر مور امپورٹنٹ دین جسٹ دی ویکسین. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جتنی جلدی ہم لیں گے اور جتنی جلدی، انفارچونیٹلی سوشل میڈیا جیسے کہ ہمیں پتہ ہے بے لگام گھوڑا ہے، وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ اس نے ابھی تک پولیو میں ہم نہیں کلیئرٹی لا سکے، لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کر سکے. تو اس میں تو آلریڈی وہ بڑا ہائپ پہ ہے کہ جی مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے، DNA بدلا جاتا ہے، بچے نہیں پیدا کر سکتے. یہ آپ کے ضرورت پڑے گی ٹو گیو دی کانفیڈنس ٹو دی پیپل، بیکاز آپ لوگ ہمارے لیڈرز بھی ہیں اس چیز میں، اور یو ہیو مچ مور انفلوئنس آن پیپل دین وی ہیو. تو obviously ایسا کچھ نہیں ہے. اور یہ جو 18,000 لوگوں کو لگائی ہے، الحمدللہ جو عثمان نے بات کی کہ وہ I'm sure کہ ان کو پلیسیبو لگا ہوگا، پلیسیبو ہوگا، ٹھیک ہے. ہم ایکچولی اس کی ان بلائنڈنگ یہ بھی اینڈ پوائنٹ ہے کہ جب ہمارے سرٹن نمبر ہمیں رپورٹ ہو جائیں گے تو ہم نے ان کے لیے 35,000 کمپنسیشن مریض کے لیے رکھی ہے، اور جو ڈاکٹر اس کی تشخیص کرے گا کہ ہوا ہے کسی والنٹیئر کو، اس کو بھی 50,000 دے رہے ہیں. چلیں جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے آگاہ کیا. ناظرین، اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.